بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے میں مدارس میں ہوں، مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جامعہ اشرفیہ مجھے پہنچا دیا، جو پاکستان کے 3 بڑے مدارس میں سے ایک بڑا مدرسہ تھا۔ تو بڑی جگہ جب مل جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ نصیحت یاد رکھیں کہ اگر بڑی جگہ مل رہی ہو خدمت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس کو کسی صورت میں ضائع نہ کریں۔ اگر آپ کو بڑی جگہ مل گئی، بڑے کسی استاذ کی صحبت مل گئی، بڑے ادارے میں جگہ مل گئی پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، تو آپ کا سفر، علمی سفر اور جو شخصی ترقی کا سفر ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ چھوٹی جگہوں میں وہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو مجھ پر احسانات ہوئے بہت بڑے بڑے، اللہ کا تو ہر احسان بڑا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوا کہ بچپن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اکابر کی صحبت عطا فرمائی۔ جامعہ اشرفیہ آنے سے پہلے دارالعلوم تعلیم القرآن 2 سال میں نے دورہ تفسیر پڑھا وہاں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو حضرت انور شاہ کشمیری کے براہ راست شاگرد تھے، اور حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے براہ راست شاگرد تھے، جو براہ راست شاگرد تھے حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ طلباء کے لیے بھی ایک جو کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے طلباء کی، اس میں یہ بات بہت اہم ہے، خاص طور پہ دور حدیث کے طلباء۔ اگر آپ کو کوئی بڑی جگہ مل رہی ہے، بڑا استاذ مل رہا ہے، معروف مدرسہ مل رہا ہے، بڑا جامعہ مل رہا ہے کام کرنے کے، تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ گول کرنے کے مواقع بہت تھوڑے ملتے ہیں، وہ خاص لمحات ہوتے ہیں جب گول ہوتا ہے۔ اگر وہ لمحہ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ ایک آدمی گاؤں دیہات میں کلینک کرتا ہو، میڈیکل سائنس اس نے پڑھی ہے، ہاؤس جاب کر لیا ہے، اس کو کام کرنے کے لیے گاؤں میں اس نے کلینک شروع کی ہے، اور ایک آغا خان اسپتال میں اس کو موقع مل جائے کام کرنے کا، کتنا فرق ہوگا۔ گاؤں سے وہ آغا خان تک پہنچنے میں کتنا وقت لے گا، اس کی شخصیت، اس کی معلومات، اس کی علم، اس کے مواقع۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب میں گیا تو مجھے میری عمر بھی بہت کم تھی اس وقت میں نے پہلا دورہ تفسیر جب پڑھا میری عمر 13 سال تھی، دوسری مرتبہ جب پڑھا جب 14 سال تھی۔ لیکن وہاں رہ کر جو بڑے بڑے اکابر کی زیارت ہوئی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالناصر علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب اتنے بڑے عالم تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو سند تھی تو اس پر ان کے بھی دستخط تھے، یعنی حضرت کے بھی استاد تھے، تو ان سے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس باقاعدہ الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا۔ پھر جامعہ اشرفیہ میں تو بڑے بڑے اکابر تھے اس وقت میں، پھر وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء وہ تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے حضرات، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ہندوستان سے مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مولانا ابرار الحق صاحب، ملتان میں بڑے بزرگ تھے ہمارے حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک پشاور میں تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، ایک نوشہرہ میں تھے مولانا قاضی عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان حضرات کی وہاں الحمدللہ زیارت ہوئی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے تو 15 دن قیام ہوا جامعہ اشرفیہ میں۔ ان کے بھتیجے جامعہ اشرفیہ کے ناظم تعلیم تھے، ناظم اعلیٰ تھے، قاری نثار احمد صاحب۔ تو پہلے وہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے، پھر جامعہ اشرفیہ کے ناظم تعلیمات تھے، ان کے بھتیجے ہوتے تھے۔ تو حضرت کا 15 دن قیام رہا ان کے گھر پہ، تو روزانہ 1-1.5 گھنٹہ حضرت کی صحبت ملتی تھی، تو اجازت حدیث بھی الحمدللہ ملی وہاں، اور حضرت سے بہت کچھ سننے کو اور سیکھنے کو موقع ملا، اپنے اکابر کے حالات۔ پھر کراچی آنا ہوا تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں موقع مل گیا، پھر مجلس تحقیق میں، جس میں حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ حضرات تھے۔ تو اس میں 15 سال ان کے ساتھ مجلس تحقیق میں رکن کے طور پہ موقع ملا، جو پاکستان میں کسی بھی جگہ ہوتا ہے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میری نصیحت ہے کہ مواقع کو ضائع نہ کیا کریں، اس میں کسی چیز کو نہ دیکھیں، نہ پیسہ دیکھیں، نہ مشکلات دیکھیں۔ مشکلات تو اسی سے چال ہوں گی، سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی جگہ مل جائے، اچھا موقع مل جائے۔